بیوی ناراض ہو پنچایت بنائے گا، یار ناراض ہو یاروں سے سفارش کرائے گا، اگر خدا ناراض ہو جائے تو میرے عزیزوں بتاؤ ہمارا کتنا قدم کتنا خدا کی طرف آگے بڑھ کے گئے ہیں۔ وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی وہ اب سی ہے، نہ نظریہ بدلا، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلا، نہ منصوبہ بدلا۔ کہہ رہے اللہ چھپڑ پھاڑ کے رحمت برسا دے، اللہ اکبر، چھپڑ پھاڑ کے اس سے مانگ رہے، 5 نمازوں سے ایک نماز کا سجدہ کرنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ جب بھی تیرے ہاتھ اٹھے اپنے لیے مانگا، اولاد کے لیے مانگا، یار کے لیے مانگا، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مانگا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے مانگا، ہوا کی بیٹی کے لیے مانگا، اپنوں کے لیے مانگا، پرایوں کے لیے مانگا، اجتماعی دعا میں سارے نمازیوں کے لیے مانگا، بیماریوں کے لیے مانگا، بے اولادوں کے لیے مانگا۔ اللہ فرمایا اتنا بڑا منہ پھاڑ کر سارے جہان کے لیے مانگتا ہے، اگر میں کو نماز سے زیادہ تو نفل پڑھ کے دکھا دے، اے بندہ اتنا میرے سے مانگنے والا تو میری رضا کے لیے عشاء کے وتروں کے بعد تو نفل پڑھنے کو بھی تیار کوئی نہیں، مجھے بھی تو کچھ دے۔ عشر کی نماز کی 4 سنتیں غائب، بتا خدا پاک کی قسم علماء ممبروں پر اعلان کریں عصر کی سنتوں میں اللہ کا نور عطا فرماتا ہے۔ مغرب کے فرض پڑے سنتوں کے بعد نفل غائب ہے۔ ائمہ حضرات کے آگے ہاں جوڑوں گا، بڑوں کا تو میں ادب کرتا ہوں، یہ تو تقوی والے دکھا کر بھی مجمع کے سامنے چھپ چھپ کے اللہ کے آگے جھکنے والے نوجوان نئی جنریشن کو، نئے نئے عالموں کو، فاضلوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ بھی فرضوں کے بعد نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ میاں مسعود صاحب زاہدین کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، دین پور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جو عالم ملنے کے لیے شیخ الحدیث صاحب ملنے کے لیے آتے ہیں ان سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آپ نبی کی حدیث پڑھاتے ہو؟ جی جی نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہو؟ حضرت اس میں کوتاہی ہو جاتا ہے۔ فرمایا خبردار جو تہجد کا سجدہ نہیں کرتا اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ خود ہی تو ممبروں پر بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا، آپ نے فضائل اعمال میں سنایا، آپ نے میرے عزیز و دینی کتابوں میں سنایا کہ نوافل کا اہتمام کرو، قیامت کے دن یہ فرائض کی کمی کو پورا کرے گا۔ سلام پھیرنے والے، جمعے کی نماز کے فرض پڑھ کر جوتیاں اٹھا کے دوڑنے والے، اور اتنی تیزی سے دوڑ رہے ایک پاؤں کسی کا دوسرا اپنا پہن کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کیا تجھے تیرے فرضوں کے اوپر اتنا بھروسہ ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کی ترتیب پر سنت نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ جمعے کی نماز میں اس طرح آتے ہیں جیسے اللہ جل شانہ اما نوازوں پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اول تو علماء اکرام کے بیانات میں بیٹھے گی نہیں، سنتیں پڑھ کے میرے عزیزوں دکانوں سے اٹھے گئے، مولوی صاحب کے حجرے میں مجمع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر جمعے کی نماز کھڑی ہوئی خطبہ نہیں سنتے، اللہ اکبر، فرض نماز کے بعد یوں دیکھتے ہیں اور دعا کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر نکل کر 125 کی موٹر سائیکل کو کک لگاتے ہو میرے عزیزوں، جب گھوم گھوم کر کے ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر آمین کے ترانے سنائے جا رہے ہیں، جب یہ میرے عزیزوں موٹر سائیکل کی آواز نکال کے بھاگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دوڑ لگاؤ، اس کو گدی سے پکڑو، اس سے پوچھو نماز کے سجدوں میں مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ اپنے موبائل اور کپڑوں کی چمک دکھا کر مجھے دھوس دکھانے کے لیے آیا تھا؟ کرنے کیا تھا میرے پاس؟ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، دنیاوی باتیں تو کرنا دور کی بات ہے۔ وضو کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، جس پانی سے وضو کر لیا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، باہر مستعمل ہو گیا۔ پاک پانی کو بھی اللہ کے گھر میں ہاتھوں سے اپنے چہرے سے جھاڑ کر مسجد کی صفوں پر پھینکنے کی اجازت کوئی نہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے، پہلی رکعت کے رکوع میں چلا گیا، وضو کر کے دوڑ کے نہ جا، زور زور سے تھپ تھپ کر کے قدم مار کے نہ جا کہ اللہ کی زمین خدا کے گھر کے فرش کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ آپ نے کیا سمجھا؟
یہاں آپ چار دیواری کے اندر بیٹھے ہو، اس اینٹوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر ہی کوئی عام چیز ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ تعمیر کر دیا، چار پہاڑوں کے پتھروں کا انتخاب کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کر دی یہ پتھر لگے گا۔ جب سارا خدا کا گھر بن گیا، ایک پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر کو لے کے کھڑے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے ابراہیم یہ پتھر کیوں نہیں لگاتے؟ کہ کوئی جگہ نہیں بچی، چار دیواری مکمل ہو گئی، چھت دروازہ مکمل، چوکٹ ہو گئی، اب میں کہاں پتھر لگاؤں؟ کہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اچھی طرح دبا کے رگڑ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس کو میرے عزیز و ملا دبایا، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لے کے اچھی طرح مسئلہ جب بالکل بریدہ ریزہ ہو گیا، فرمایا پھونک مار دے، اس مٹی کو اڑا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، مٹی ہوا میں بالکل غائب ہو گئی۔ فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ کہ مبارک ہو، قیامت کی صبح تک جہاں جہاں اللہ کا گھر بنے گا خدا نے آپ کے ہاتھ سے مٹی کا ذرہ وہاں پھگوا دیا۔ مساجد تاج تک ختم نبوت، تاج تک ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نہ شیخ الحدیث صاحب نے مسجد کی بنیاد رکھی، نہ شیخ التفسیر نے، نہ پیر طریقت نے، کہ تمہارے علاقے کی میرے عزیزو چار دیواری کی بنیاد ہزاروں سال پہلے خدا کا پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رکھ کے چلا گیا۔ اس کی عظمت دیکھیے آپ۔ ارشاد فرمایا کبھی بیشی اللہ معاف فرماوے، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکان پر جانے والے کے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں، مکان ڈیرے پر جانے والے کی، اسمبلیوں میں جانے والے کی ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں۔ فرمایا جسے 5 وقت خدا کے گھر میں نماز کے لیے آتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ مکان بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، دکان بنائی اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، کوئی فیعامہ کا ادارہ بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، ماں کے لیے بنگلہ، ابا جان کے لیے کوٹھی بنائی، کوئی میرا عزیزو وعدہ نہ ہوا۔ لیکن جب خدا کا گھر کچا یا پکا بنایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کا گھر زمین پر بنا ہے خدا نے اس کا گھر جنت الفردوس میں بنا دیا۔ صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، یا رسول اللہ تل کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی و کال کوئی نہیں، گھر میں آٹا کوئی نہیں، لیٹنے کے لیے منجا بستر کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے بیٹھے ہیں، بچے 6 دن کے بھوکے ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے سوکھی روٹی نہیں ملتی، بتا خدا کا گھر کہاں سے بنائیں گے؟ دریائے کرم جوش میں آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، محبوبہ اپنے یاروں سے کہتے پریشان نہ ہو، کون کہتا ہے 1 کنال پہ خدا کا گھر بنا، 20 مرلے پہ خدا کا گھر بنا، 1 ایکڑ پہ خدا کا گھر بنا، جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، یعنی 2 نمازیوں کے سجدے کی جگہ زمین پر کچی بنا دینا تمہارا کام ہے، یاقوت کے موتیوں کا محل جنت کے اندر بنا دینا خدا کی ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں پتا اس اللہ کے گھر کی کیا ضرورت ہے، اے سی چل رہے ہیں، بجلی کا بل کون دے رہا ہے، یہ پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، رمضان المبارک میں جگہ تک پڑتی ہے، کچھ عطا ہو جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں لگا لو اللہ کے گھر کے اوپر، خرچ کر لو خدا کے گھر کے اوپر۔ جتنا یہ مجمع بیٹھے، میں بات امیروں کی نہیں کرتا، غریبوں کی نہیں کرتا، اپنے بڑے کی نہیں کرتا، چھوٹے ہو بڑے ہو، متوسط طبقے کے رہنے والے، ریڈی والے کیوں نہ ہو، گدا گاڑی والے کیوں نہ ہو، ریڈی بان کیوں نہ ہو، یہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو الہی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، اپنی حلال کی کمائی سے، اپنے رقبے میں، اپنے مربے میں، ماں باپ کے دیے ہوئے حصے میں، یا اپنی محنت کی کمائی سے تیرا گھر نہ بنا دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی نمازی ہو کے مرے گا، کوئی روزہ دار ہو کے مرے گا، کوئی حاجی ہو کے مرے گا، بعد میں گناہ کرے گا، جنت میں جانے کا وعدہ کوئی نہیں، کرم کرے تو مہربانی ہے، ورنہ اگر پکڑنے پر آ جائے تو نمازوں کا حساب لیتے
लेते जान निकल जाएगी। लेकिन तेरे नबी ने ये वादा तेरे हुक्म से कर दिया, जो खुदा का घर जमीन पर बनावेगा अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। इलाही मुझे अपने खोटे अमलों पे भरोसा तो कोई नहीं, इलाही मेरे हाथों से मेरी कमाई से रोज जमीन पर अपना घर बना, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में उसका नाम मस्जिद रख दो। इतना तो यकीन हो जाएगा, कयामत के दिन आमना के लाल के पास चला जाऊंगा, कहूंगा आप ही ने फरमाया था, आप भी सच्चे, आपका खुदा भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, जो तेरी जुबान से अल्फाज निकले वो भी सच्चा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही का पैगाम लेके आने वाला वही सच्चा। कमली वाले आपके वादे पर हमने खुदा का घर जमीन पर बनाया, अल्लाह अकबर, हमने आप अल्लाह का घर जमीन पर बनाया। हम आपका हाथ पकड़ के खुदा के दरबार में जाते हैं, आपने वादा किया था अल्लाह से अपना वादा पूरा करवा दीजिए और हमारे कच्चे खुदा के घर बनाने पर जन्नतुल फिरदौस में अपना अल्लाह का घर, जन्नतुल फिरदौस में यकूत के मोतियों का घर अता फरमा दीजिए। ये वादे करो, केड़े वादों में पड़ गए मेरे प्यारो? उनके वादों में पड़े हुए जो 5 साल पहले तुम्हारे इलाके में कितने वादे करके गए और 5 साल के बाद आएंगे। 24 साल वादा याद है, तो केड़ा वादा किया? वो बहाना लगाएगा हमारी हुकूमत कोई नहीं थी, लेकिन हमें भी अल्लाह की मार पड़ी हुई है। अरे साहब अल्लाह की मार पड़ी हुई है।